Today we finally acknowledge the obvious, that Jerusalem is Israel's capital. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج دنیا سراپا احتجاج ہے کہ ٹرمپ نے اپنے سفارتخانے کو القدس میں بیت المقدس کے قریب وہاں پر منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بہت برا اعلان کیا ہے، لیکن اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ مطلب آپ کو اس سے کیا اچھی امید ہو سکتی تھی کہ آپ کو بہت شوق لگا کہ اس نے ایسے کیوں کر دیا ہے۔ انہوں نے قبضہ کیا، انہوں نے سب کچھ کیا، اب وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس میں آپ جاؤ روڈ پر جا کر کے احتجاج ریکارڈ کروا دو، اللہ دیکھ لے گا کہ آپ کا ووٹ کن کے ساتھ ہے، آپ کو اجر مل جائے گا، لیکن ہونے کا کچھ نہیں ہے۔ ہوگا کب؟ جب آپ اپنے دین کی طرف لوٹو گے۔ اگر آج پورے ملک میں لوگ اعلان کر دیں کہ ہم شکلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنائیں گے اور تمہارے ریئیکشن میں ہم نے فیصلہ کیا ہے، تو فوراً وہ اپنے فیصلے واپس لیں گے کہ یہ تو دین کی طرف آ رہے ہیں۔ آج اعلان کر دیں کہ ہم سب تربیت لیں گے اور اسلحہ چلانا سیکھیں گے اور تم لوگوں نے ہمیں جگا دیا ہے اور اب ہم یہ کام کریں گے، فوری طور پر وہ اپنے فیصلے واپس لیں گے کہ یہ تو قوم جاگ رہی ہے۔ یاد رکھو، ان کی زبان اسلحے کی ہے، تمہاری زبان احتجاج کی ہے، یہ زبان میچ نہیں کھاتی، اس طرح ہو نہیں سکتا، اس طرح کام نہیں بنتا۔ ان کی زبان میں بات کرو گے تو کام بنے گا۔ گولڈا میئر پہلی وزیر اعظم تھی اسرائیل کی، اس کا انٹرویو ہوا، اس کے سوال کے جواب ہوئے۔ ایک سوال یہ تھا کہ تم نے کیسے چاروں طرف کے عربوں کو شکست دی اور تم ایک عورت ذات ہو، تو یہ سوچ تمہیں کیسے پیدا ہوئی؟ تو کہنے لگی اگر میری زندگی میں اس سوال کا جواب نہ چھاپو تو میں جواب دیتی ہوں۔ بولے ٹھیک۔ کہتی ہے میں نے جب مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا تو آخری دن ان کے بیویوں کے کھانے کے لیے جو ایک یہودی کے پاس زرہ گروی رکھ کر لیے گئے تھے اور آپ کے گھر سے 9 تلواریں نکلی تھی، تو میں نے یہاں سے یہ نوٹ کر لیا کہ ہمیں کھانے کو ملے نہ ملے ہمیں 9 تلواریں چاہیے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ میں نے امریکہ کے وزیر خارجہ یا وزیر دفاع کو بلایا، اپنے کچن پر خود چائے بنا کر کے اس کو دی، خود پی، اس کے ساتھ میں نے طے کیا اسلحہ۔ کہنے لگا بی بی بہت مہنگا ہوتا ہے، تیری اسمبلی مان جائے گی؟ کہتی ہے میرا کام ہے۔ اگلے دن اس کانٹیکٹ کر کے اگلے دن اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہتی ہے یہودیوں یہ بتاؤ کہ کھا پی کر مرنا چاہتے ہو یا بھوکے رہ کر جینا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم تو جینا چاہتے ہیں۔ تو کہا پھر کھانا ایک ٹائم ملے گا اور میں نے اسلحے کا معاہدہ کر لیا۔ اس سوچ کے ساتھ اس نے پھر پورے علاقے کے لوگوں کو کسی سے جولان کی چوٹیاں چھین لی، کسی سے صحرائے سینہ کا حصہ چھین لیا، اور وہ بڑھتا چلا گیا اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور ایسا سسٹم بنایا کہ کوئی بچہ شناختی کارڈ نہیں بنا سکتا، کوئی بچی شناختی کارڈ نہیں بنا سکتی جب تک 3 سے 4 سال کی عسکری تربیت نہ لے لے۔ ان کے ہاں فوجی اور سویلین کا تصور نہیں ہے۔ تو اسلحہ بھی اور تربیت بھی، اور آج ساری دنیا ان سے ڈر رہی ہے، جبکہ اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے، ہم مانتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ اللہ ہے، اور ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ دنیا میں ہم سے کوئی نہیں ڈرتا، ہمارا کوئی وزن نہیں، ہماری کوئی وقت نہیں، ہمارا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ حقیقی جواب دیں تو ہمیں انہی کے لیول پر تیاری کرنی ہوگی، ورنہ خالی خولی نعروں سے اور احتجاجوں سے وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبی۔